یہ آیات آپ سنتے رہتے ہیں، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، تفرقہ اور پھوٹ نہ ڈالو، یہ جمہوریت کی کمزوری ہے، یہ جمہوریت کی کمزوری ہے۔ فرقے نہ ہو، پارٹیاں نہ ہو، حزب اقتدار کے مقابلے میں حزب اختلاف نہ ہو، اپوزیشن نہ ہو، جمہوریت چل ہی نہیں سکتی جی، یہ ان کی کمزوری ہے۔ اور اس کمزوری کو قرآن نے بیان کیا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، ملت واحد بن کے رہو، تفرقہ نہ پیدا کرو۔ جب کوئی پارٹی نہیں ہوگی، جب کوئی گروہ بندی نہیں ہوگی، حزب اختلاف نہیں ہوگا، اپوزیشن نہیں ہوگی، تو پھر سوال ہے کسی کا کہ جو بنا ہوا ہو خلیفہ حکمران اسے اتار دیا جائے، اس کے مقابلے کے اندر کوئی ٹیڑھ پیدا کرے، بغاوت کرے، اسے اسلام نے جائز نہیں سمجھا۔ اور یہاں پہ حکمران جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی حکومت اچھی کیوں نہ جا رہی ہو، ہر 3 سال کے بعد اور 5 سال کے بعد اسے نیچے لے آؤ۔ کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ وہ جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، گروہ بندیاں بنی ہوئی ہیں، یہ جمہوریت، یہ جو ہے اگر پارٹی نہ ہو، اگر حزب اختلاف نہ ہو تو جمہوریت نہیں چل سکتی ہے، اس چیز کو دینا۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، ملت واحد بن کے رہو۔ اب پارٹی نہیں ہوگی تو کیسے الیکشن ہوگا؟ پارٹیوں کے مابین الیکشن ہوتا ہے، جب پارٹیاں ہی نہیں ہوں گی الیکشن کیسے ہوگا؟ یہ جڑ اللہ نے کاٹ دی، اور جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، پس سے پوچھ پھینک دیا انہوں نے، فرقے بنائیں گے، پارٹی بنائیں گے، اور جتنی بھی پارٹیاں بنائیں، جمہوریت کو یہ اچھا لگتا ہے، جمہوریت کے لیے یہ بات خوشائن ہے۔ جتنی زیادہ پارٹیاں ہوں گی، مسلمان جو ہیں اسلام کا نام لینے والے، یہ جو اسلامی ممالک کہلانے والے، کسی ایک کے اوپر بھی متفق نہیں ہو سکیں گے، اسی لیے تو پارٹیاں بنواتی ہے جمہوریت۔ اور یہاں قرآن میں پارٹی بنانا ہی منع ہے۔